تیرے نام کو ہم نے دوائے درد دل جانا، تیرے ذکر کو ہم باعث تسکین جاں سمجھے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے اس کے بارے صدیاں گزر گئیں، لوگ غور کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ لفظ کیسے بنا۔ جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی جڑ اور بنیاد ہوتی ہے، اور اس کو علمی دنیا میں کبھی مصدر بولتے ہیں، کبھی مشتق بولتے ہیں۔ یہ میں نے جو طالب علم ہیں ان کے لیے ذرا لفظ بول دیا تاکہ آسانی ہو۔ عام اپنے جیسے دوستوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی بنیاد اور کوئی نہ کوئی جڑ ہوتی۔ مثلاً ایک لفظ ہے کریم، یہ ایسے ہی کریم نہیں بنا، سب سے پہلے کاف، را اور میم یہ طے ہوئے، اسی سے پھر کریم بھی بنا، اسی سے اکرم بھی بنا، اسی سے مکرم بھی بنا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کی بنیاد کاف، را اور میم۔ ٹھیک ہو گیا؟ محمد، اس کی بھی اصل ہے اور اس کی بھی بنیاد ہے۔ حمد، ہا میم دال، ابھی الحمد، یہ حمد یہ بنیاد ہے۔ اسی حمد سے حامد بنا، اسی حمد سے محمود بنا، اسی حمد سے احمد بنا، اور اسی حمد سے محمد بنا۔ تو یہ بنیاد۔ اب ہم نے یہ دیکھنا اور غور کرنا ہے کہ اللہ یہ بھی تو ایک لفظ ہے نا، پھر یہ کس سے بنا؟ محمد حمد سے بنا، کریم کرم سے بنا، شریف شرف سے بنا، اللہ کہاں سے بنا؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو میں نے کہا کہ صدیوں سے یہ ایک مستقل بات چل رہی ہے کہ لفظ اللہ کو کسی جڑ سے نکالیں یا یہ کہیں کہ جس طرح وہ لم یلد ولم یولد ہے، اسی طرح لفظ اللہ بھی کسی سے نہیں نکلا۔ آگے صوفی لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں اور اتنا ادب کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ نے بھی اس کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ ایک لفظ ہے اللہ، یہ کہتا ہے، اور ایک لفظ ہے اللہ
یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں۔ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یہ نہیں بولنا، بے شک اس میں ادب کا لحاظ ہے، پر اللہ ایک ہے۔ اس کا جو ایک ہونا ہے اور اس کا جو واحد ہونا ہے وہ لفظوں میں بھی ہمیشہ نکھر کے آتا رہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو لوگ، نام نہیں لوں گا، آپ پر بدعت اور شرک کے فتویٰ لگاتے ہیں، وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ وہ اکثر اپنی تحریروں میں اور اپنی گفتگو میں یہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ ایک ہی ہے، ان کے نزدیک بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں صوفیوں کا ذوق توحید بیان کر رہا ہوں۔ آئیے تو لفظ اللہ یہ کتاب میں بھری پڑی اور دونوں جماعتیں موجود ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اصل میں یہ لفظ تھا، اس سے لفظ اللہ بنا، یہ لفظ تھا، اس سے لفظ اللہ بنا، یہ لفظ تھا، اس سے لفظ اللہ بنا۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے جس طرح وہ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح لفظ اللہ بھی اس کی ذات کی طرح کسی اور لفظ سے نکلا نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اس ساری بحث اور اس ساری لمبی بات میں بھی سواد ہے، ذوق ہے، اور اپنے رب کی محبت اور اپنے رب کی معرفت کی چاندنی اپنے سینے میں جمع کرنے والوں کے لیے ایک خوبصورت اور ایک بابرکت لائن ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس نشست میں ہی اس مبارک لفظ پہ اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ وہ دور دراز جو لوگ سنتے ہیں وہ پھر کمنٹ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، اور اکثر یہ کہتے ہیں یہ ہکی لفظ تھے، اتنا ٹائم جلدی ہے نا انسان کو۔ کان الانسان عجولا، اللہ فرماتا ہے انسان جلد باز ہے۔ وہ سننے والے چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی پورا قرآن ختم ہو جائے۔ تو دوستان ذی وقار، کچھ بزرگوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کا لفظ ہے اور پاک نام ہے، اس کی بنیاد اور اس کی جڑ، اس کی اصل اور اس کا مشتق وہ یہ ہے کہ وہ ذات جو نہ سمجھ آ سکے، نہ عقل میں آ سکے، اور نہ اس کی حقیقت کبھی بھی کوئی جان سکے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کریم ذات نے خود ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، 7واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے اس کائنات کے اندر کوئی بھی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، پہچان نہیں سکتی،
جنت میں ہم دیکھیں گے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں گے، اس کی شان کو کور نہیں کر سکیں گے۔ اور نہ اس کو کوئی جان سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ پورا اس کا عرفان اور معرفت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھو، اس پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ معرفت میرے رسول کو ملی، اللہ کی معرفت میرے رسول کو ملی ہے۔ اور یاد رکھنا، آقا بھی کہہ گئے، ما عرفناک حق معرفتک، ایک مالک کائنات جس طرح تیرے پہچاننے کا حق تھا میں بھی پہچان نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اور اسی لیے دوسرے مقام پر میرے اللہ نے فرمایا کل یوم ہو فی شأن۔ پہلے فرمایا کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، جان نہیں سکتی، پہچان نہیں سکتی۔ اس آیت میں گویا میرے رب نے دلیل دے دی، کل یوم ہو فی شأن، تو بڑی میری عبادت کر لے، تو ہر وقت میرے ذکر میں مصروف رہے، تو ایک ایک زندگی کا لمحہ میری خوشی اور میری رضا میں یقیناً گزار دے، پھر بھی نہ سمجھنا کہ میں پہچان گیا ہوں۔ اس لیے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز میری نئی شان ظاہر ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کچھ بزرگوں نے کہا کہ لفظ اللہ، اس کی بنیاد یہ لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے، وہ لکھوا دوں گا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو جان کوئی نہیں سکتا، اس کو پہچان کوئی نہیں سکتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کچھ نے فرمایا کہ اللہ یہ نکلا الہٌ سے، پھر الف لام لگا، پھر ادغام ہوئے، یہ آپ جانتے۔ الہ، الہ کا معنی عبادت کے لائق، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ تو سفید کپڑے پہن کے، بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر کے، بہت ساری زمینیں جاگیریں بنا کر، بہت سارے شاپنگ پلازے، مارکیٹیں اور دکانیں بنا کر، بہت ساری کرسی، عہدے اور اقتدار حاصل کر کے تو جو کچھ بنا پھرتا ہے، یہ تب ہی ہے نا کہ دنیا میں آیا ہے۔ اگر تو آتا نہیں تو یہ سب کچھ کہاں سے آتا؟ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ نے جڑ پکڑی، فرمایا اس رب کی اس لیے عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر تم مالدار ہوئے ہو، اگر تم استاد ہوئے ہو، اگر تم علامہ زماں ہوئے ہو، اگر تم پیر مغاں ہوئے ہو، اگر تم وزیر اعظم، صدر ہوئے ہو، اگر کسی بھی اس کائنات کے اندر عزت، عظمت، شان، مقام اور مرتبے پر پہنچے ہو تو تب پہنچے ہو کہ پیدا ہوئے ہو۔ جب پیدائش میں تم اس کی ذات کے محتاج ہو تو پھر تمہاری جبین اس کے دروازے پہ جھکنی چاہیے۔ ان سمجھ آندی پئی یا نہیں؟ اس لیے عبادت کرنی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، الہ، عبادت کے لائق ہونا۔ اب یہ تو ایک میں نے دلیل دے دی قرآن شریف سے، اب ایک بات آپ نے اور میں نے اچھی طرح سمجھنی ہے
پھر اس کے مطابق آگے اپنی زندگی کو لے جانا ہے۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ سنو، عبادت کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ثواب حاصل ہو۔ گنتے جان، ایک کیا ہے؟ ثواب حاصل۔ عبادت کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے عذاب سے بچ جائیں۔ تکلیف، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی امتحان دنیاوی، پہلا ثواب، دوسرا تکلیف، امتحان، عذاب سے بچے۔ تیسرا عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے جنت مل جائے، اور چوتھا عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے جہنم سے بچ جائیں۔ تکلیف صرف دوزخ کی نہیں ہے، اور بھی تو امتحان، آزمائشیں، تکلیفیں اور عذاب ہیں نا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا والآخرہ۔ جاگتے ہو نا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی جن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک عذاب آخرت کا ہے، کچھ عذاب دنیا کی ہے۔ جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، میرا مالک اعلان کر رہا ہے کہ وہ آخرت میں بھی عذاب سہے گا اور دنیا میں بھی عذاب برداشت کرے گا۔ اور دوسری مقام پہ فرمایا، توجہ، ہمارا یہ پروگرام تربیتی پروگرام ہوتا ہے، اصلاحی پروگرام ہوتا ہے، کانوں کا لذت اور چسکا نہیں ہے، کچھ چیزیں لے کے جانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو برائی کو پھیلاتا ہے، ایک ہے برائی کرنا، ایک ہے پھر برائی نو، ہاں، برائی کرنا میری ذات کی حد تک ہے، مجھے کسی وقت بھی اللہ توفیق دے دے گا، میں اس کو منا لوں گا، اس سے معافی مانگ لوں گا۔ لیکن برائی کو پھیلانا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو برائی کی اشاعت کرتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں، طریقہ جو بھی ہو جائے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی دردناک۔ سمجھ آ رہی؟ سوچنا آپ نے ہے کہ برائی پھیلانا کیا ہے اور کون کون سا وہ شعبہ ہے ہماری زندگیوں میں جس سے برائی پھیل رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ثواب کی نیت سے عبادت کرنا، عذاب سے بچنے کی نیت سے عبادت کرنا، جنت میں جاننے کی نیت سے عبادت کرنا، دوزخ کے ڈر سے عبادت کرنا۔ الہ کا معنی ہے عبادت کے لائق ہونا، اور میں کہہ رہا ہوں عبادت کے لیے 4 غرض، 4 مقاصد اور 4 نیتیں ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ عبادت جب بھی اپنے رب کی کرنی ہے، ان 4 غرضوں سے اونچا ہو کے کرنی ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کو میں اب ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، بڑی مزیدار بات ہے، نقطہ ذہن میں یہ بٹھائیں۔ ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا، ایک ہے اس میں پھر ثواب، عذاب سے بچاؤ، جنت کی تیاری، دوزخ سے نجات۔ توجہ، اور کہنے والوں نے کہا ان چیزوں کو نیچے کر، اللہ کی عبادت کو اوپر کر، یعنی نیت کے حوالے سے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ یاد ہے؟ جب توبہ قبول ہوئی تو ہرن، ایک پوری جماعت حضرت آدم کو مبارک دینے کے لیے آئے۔ شاید سب سے پہلے آ گئے ہوں گے۔ حضرت آدم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اپنی شان کے مطابق
ان کو کوئی انعام دے۔ تو ان کی ناف میں دھنی پنجابی میں کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک پوٹلی میں بند کستوری پیدا فرما دی۔ ایک ماشا کئی ہزار کا ہے کستوری اصلی، یہاں تو نکلی اور مہنگا ہوتا ہے۔ تو وہ کستوری وہ چلے گئے، ان کی دوسری برادری کو پتہ چلا کہ یہ آدم علیہ السلام کو مبارک دے آئے ہیں اور بدلے میں اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ بھی چلے مبارک دینے کے لیے، مبارک دی، آدم علیہ السلام نے مبارک قبول فرمائی، خیر مبارک فرمایا، اور اب وہ انتظار کر رہے ہیں دعا دیں گے، ہمیں بھی وہ عزت اور وہ نعمت ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے کہا وہ میرے لیے آئے تھے، تم کستوری کے لیے آئے ہو۔ سمجھ آ گئی گل یا نہیں؟ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حوالے سے دیکھنا ہو۔ ایک مرتبہ زندگی میں غلطی کی ہے اس حوالے سے، اور اس بات کو تقریباً کوئی 35 سال گزر گئے ہیں، آج بھی میرے ضمیر پہ بوجھ ہے۔ 35 سال میں جوہر آباد کالج میں پڑھتا تھا، تو وہاں سے میں نے سرگودا کالج میں شفٹ ہونا تھا، وہ مائیگریشن جسے کہتے ہیں، 11ویں جماعت سے۔ اس زمانے میں جتنے استاد تھے ان سب سے دستخط کرانے ہوتے تھے اس فارم پہ۔ وہ اسلامیات کے ایک استاد تھے جوہر آباد کالج میں، ان سے بھی دستخط کرانے تھے، چھٹیاں تھیں گرمیوں کی۔ باقی سارے جوہر آباد کے تھے، ان سے دستخط ہو گئے، اور وہ استاد جو اسلامیات پڑھانے والے تھے وہ فاروقہ میں رہتے تھے، اور مجھے چند دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے والد بھی میرے دینی کتابوں کے استاد تھے۔ اچھا، میں فاتحہ کے لیے نہیں گیا، نہ جا سکا، اب ان سے مجھے اپنا ذاتی کام پڑ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بغیر کام ہونا بھی نہیں تھا جب تک ان سے ملاقات نہ ہو، اس وقت تک گگی مرینی نہ آئی، ٹرانسفر ہونا نہ آئی۔ تو وہ میں فاروقہ پہنچا اور جا کے پہلے فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد وہ فارم آگے کیا، کر تو دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ضمیر پہ بوجھ ہے کہ میں فاتحہ کے لیے نہیں گیا تھا، میں فارم پہ گگی مرانے گیا تھا۔ اور یہ بوجھ جس بندے نو آ جائے نا تو پھر ویسے وہ ان کئی حوالے نال بہتری ہو جاتی۔ اس حوالے سے بھی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش، توجہ ہے یا نہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام بولے وہ میرے لیے آئے تھے اور تم کستوری کے لیے آئے ہو، لہذا وہ خالی واپس لوٹے۔ اب آئیے، الہ کا معنی ہے عبادت کے لائق ہونا، عبادت ثواب کے لیے، عبادت عذاب سے بچنے کے لیے، عبادت جنت میں جانے کے لیے، عبادت دوزخ سے نجات حاصل کرنے کے لیے، نہ نہ نہ، یا اللہ عبادت تیری رضا کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ بس آج کے بعد جب بھی مصلی پہ کھڑا ہونا ہے بس زیادہ تیرے لیے، پھر دیکھنا کوئی کمی رہ گئی تو کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ ان کو دینے والا، اس سے رابطہ ہو گیا تو ان چیزوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں وہ بات بھی یاد کر لو، پہلے بھی سنائی تھی، بہت پہلے ہارون الرشید نے اعلان کیا، بادشاہ تھا بغداد کا بہت بڑا، آج میں نے سارے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جو چاہو اٹھا لو، لوٹ لو۔ وزیر، مشیر، چھوٹے بڑے محل کے لوگ دوڑتے چلے گئے۔ اس کی ایک نوکرانی تھی، باندی تھی، وہ پیچھے کھڑے ہو کے اس کو پنکھا ہلاتی تھی، وہ کھڑی رہی،
اس نے 1 انچ بھی اپنا پاؤں آگے نہ کیا۔ بادشاہ نے کہا تو نہیں گئی، وہ چپ۔ دوبارہ کہا تو نہیں گئی، وہ چپ۔ تیسری بار کہا تو نہیں گئی، چپ۔ اس نے کہا حضور آپ نے کہا ہے کہ خزانوں کے دروازے کھلے ہیں، لوگ جانے والے چلے گئے، آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو میں مانگوں گی، وہ دو گے؟ 3 بار اس نے سوال کیا، تینوں بار ہارون الرشید نے کہا ہاں کیوں نہیں دوں گا، خزانوں کے دروازے کھول جو دیے ہیں۔ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا مجھے تو بادشاہ سلامت چاہیے۔ اب سوچو نا، جب بادشاہ اس کے نصیبے اور اس کی قسمت میں آ گیا، یہ سارے خزانے اب کس کے ہوئے؟ الہ الہ الہ۔ سمجھ آ گئی؟ بس بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کا لفظ جو ہے، اس کے معنوں میں معنی سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ ذات ہے۔ یہ لفظ اس مصدر سے نکلا ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچہ دودھ پینے کے لیے جب بےتاب ہوتا ہے، یہ فیڈروں اور خشک بچوں کے دودھوں کے زمانے سے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ایک ہی دودھ بچے کو ملتا تھا۔ جب بچہ دودھ پینے کے لیے پیاسا ہوتا ہے، بےتاب ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، وہ کدھر جاتا ہے؟ ماں کی چھاتی کے ساتھ جا کے لپٹتا ہے۔ یہ معنی ہے اس لفظ کا جس سے لفظ اللہ نکلا ہے۔ حضرات، اس کا معنی یہ ہے کہ بچہ جب بےتاب ہوتا ہے وہ جا کے ماں کی چھاتی کے ساتھ لپٹتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ تو لفظ اللہ یہ اس مصدر سے نکلا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ بھری کائنات میں فرشتہ ہو، جنات ہو، انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، جب وہ بےتاب ہوتی ہے، جب وہ دکھی ہوتی ہے، جب وہ سوالی بنتی ہے، تو اس کو بڑی کائنات میں ایک ہی بوا نظر آتا ہے، وہ مالک کائنات کا ہے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ تو اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کے لیے سکون کا سبب ہے، اور ساری کائنات کو وہیں سے خیرات ملتی ہے، اور ساری کائنات کے دکھوں کا مداوع اسی دروازے سے ہوتا ہے، اور سارے دکھ اسی کی بارگاہ میں جا کے سکھ سے بدل جاتے ہیں۔ اتنا مہربان اللہ، اتنا لجپال اللہ، اور اتنا بندہ نواز بندہ اللہ کہ اگر گناہگار بندہ بھی خلوص نیت کے ساتھ اس کے دروازے پہ آ کے گر جائے، وہ اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جن گناہوں سے گھبرا کر، جن گناہوں سے ڈر کر، اور جن کنویں پہ آ گیا ہے، پریشان نہ ہو، میں انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کمال نہیں ہے؟ تیرے نام کو ہم نے دوائے درد دل جانا، تیرے ذکر کو ہم باعث تسکین جان سمجھے۔ بس یہی پیغام دینا ہے اور یہی بات عرض کرنی ہے جس کو آپ نے آج باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ سپیشل پلے باندھ کے جانا ہے دھیان سے۔ اللہ، آپ یا کریم کہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مکسنگ ہے نا۔ یا اللہ میں تیرے کو کرم منگدا پیا، ہے نا مکسنگ؟ دھیان بھائی، سونا نہیں ہے۔ جب یا کریم کہیں تو اس میں مکسنگ ہے، ملاوٹ، کہ میں کرم مانگ رہا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یا لطیف کہیں، ہے اللہ کا نام، پکارے بھی اسے جا رہے ہیں، لیکن مکسنگ ہے۔ لطیف وہ ہوتا ہے جو خاموشی کے ساتھ دوسروں کو پتہ لگنے کے بغیر میرے دامن کو بھر دے۔ لیکن سوال تو ہے، فریاد تو ہے نا کہ تیری مہربانی کا امیدوار ہوں،
یا ستار نام اللہ کا ہے، پکارا اسے جا رہا ہے، مکسنگ ہے، یا اللہ پردہ پوشی دی التجا کردہ پہ، توجہ ہے یا نہیں؟ جتنے نام رب کے صفاتی نام ہیں اور ان کی قرآن نے خود تائید کی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اگر میں وظیفہ بتاؤں، میرے ساتھ پیار کرنے والا اس کو جان سے قبول کرتا ہے اور بہت محنت سے پڑھتا ہے، پیر سیال سے محبت کرنے والا ان سے وظیفہ مل جائے، خوشی سے پڑھتا ہے، ذوق شوق سے پڑھتا ہے، کسی بھی اللہ کے بندے سے کوئی وظیفہ مل جائے، بندہ ذوق شوق سے پڑھتا ہے، یہاں تو اللہ خود وظیفہ بتا رہا ہے۔ او وڈا یا باقیاں دے وظیفے وڈے؟ کھل کے بولو نا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے اللہ دے سارے ہی نام بہت سونے، حسنہ اس میں تفضیل ہے نا بھائی، اللہ کے سارے نام بہت خوبصورت ہے، بس گل مک گئی نا، فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ خود کہہ رہا ہے میرے ناموں سے مجھے پکارا کرو۔ ہوں اصل اللہ دے نام پڑھنے کہ نہیں پڑھنے؟ رب دے 99 نام جڑا رسول کریم نے طے کیتے ہیں تساں آج تو بعد لازمی پڑھنے، 1.5 منٹ تو زیادہ نہ لگ سی، 1.5 منٹ تو حضرات عزیز وقار۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں باقی جتنے نام بھی میں نے اور آپ نے اپنے رب کے بولنے ہیں ان میں مکسنگ ہے، کبھی کرم مانگ رہے ہیں، کبھی لطف و مہربانی مانگ رہے ہیں، کبھی پردہ پوشی مانگ رہے ہیں، یا رزاقو منگ دے پیاں کے نہیں، رزق مانگ رہے ہیں، یا باسطو، اے اللہ دا نام نکیاں انہیں تو میرے نال چلدا پیا اور اس دی برکتاں بے اندازہ ہے۔ خیر میں عرض کردہ پیا کہ رب کے سارے نام سونے ہیں، ان سے اس کو پکارنا ہے، وظیفہ بنانا ہے، پر ہر نام میں کوئی نہ کوئی لالچ، کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی فریاد، کوئی نہ کوئی دعا موجود ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے اللہ، اس کا مطلب یہ ہوگا اے مالک کائنات، جس طرح تیری ذات کے اعتبار سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تو بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا شریک ہے، اے مالک کائنات تیرا ذاتی نام اللہ پکار کر ہم یہ عرض کر رہے ہیں، تجھ سے تیری ذات کا ہی سوال کرتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب اس ذوق سے آپ اللہ کا ورد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ خدا کے لیے کرنا، پھر اس کی برکتیں دیکھنا اور اپنی عزتوں کو اوپر جاتے ہوئے دیکھنا۔ صرف 501 بار شروع کریں، اللہ اللہ اللہ، صرف 500 سے شروع کریں، اکیلے بیٹھے اور اندھیرے میں بیٹھے، اور ذرا آسانی کے لیے یہ سوچ لے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہمارے سامنے ہے اور اس سے نور نکل کر میرے سینے میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کچھ فوکس کر لئیے تو کچھ تھوڑا یا ذوق وددا کہ نہیں وددا؟ ہاں، اس لیے میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، بہت ساری اس میں چیزیں ہیں۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کا نقشہ سامنے بٹھائیں اور 500 بار اللہ اللہ آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں پڑھیں۔ اگر سمجھا کہ کام سوادی ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے اس کی تعداد بڑھاتے رہیں۔ اگر مشورہ کرتے رہیں تو خوشی ہوگی، اس وجہ سے خوشی ہوگی کہ میں جو باتیں کرتا ہوں وہ ہوا میں غائب نہیں ہو جاتی، وہ ان کانوں کے ذریعے روحوں کے اندر چاندنی بکھیرتی ہے اور میرا بھی کام بنتا چلا جائے گا۔ دیکھیں نا، اندھیرا ہو، ایک چھوٹا سا بلب جلایا جائے، تھوڑی سی روشنی ہوگی، دوسرا جلا دیا جائے، تیسرا جلا دیا جائے، جگمگ ماحول کرے گا کہ نہیں؟ یہی تو بات سمجھانی۔ یہ سارے سینے جب اللہ کے نور سے آباد ہو جائیں گے تو معاشرے میں جگمگ ہو جائیں گے۔ تو 500 بار یہ شروع کریں
اور ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور وہ میں نے آپ کو ایک تصور دے دیا ہے، اللہ اس میں اور کوئی مکسنگ نہیں ہے، اس میں کوئی اور ملاوٹ نہیں ہے، بس جس طرح تو لا شریک ہے میرا سوال بھی لا شریک ہے، میری فریاد بھی لا شریک ہے، تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا، تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا، ایصال ثواب۔ او سیٹھ منظور دے بھائی محمد ارشد وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئے، اور بھی جڑے لوگ اس ہفتے دنیا تو رخصت ہوئے، سب دے درجات دی بلندی واسطے۔ برحمت